اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج کی کلاس میں ہم حدیث نمبر 21 اور 22 کا مطالعہ کریں گے۔ حدیث نمبر 21 جو ہے اس کا ٹیکسٹ پہلے پڑھتے ہیں، عربک ٹیکسٹ۔ عن ابی عمر وقیل ابی عمرة سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم، رواه Muslim. On the authority of Abu Amr, though others call him Abu Amrah, Sufyan bin Abdullah radiyallahu anhu, who said, I said, O Messenger of Allah, tell me something about Islam which I could not ask anyone about save you. He answered, say, I believe in Allah, and then stand firm and steadfast. یہ صحابی جو ہے ابی امرہ سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اور اس کا جواب مجھے آپ ایسا دیں کہ آپ کے بعد کسی سے مجھے پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے، یعنی اسلام کے بارے میں مجھے کوئی ایسی بات بتائے کہ اس کے بعد پھر مجھے کسی سے کچھ پوچھنے کی نوبت نہ آئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر مستقیم ہو جائے، یعنی استقامت دکھاؤ، مضبوط ہو جائے۔ تو اس حدیث میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر ایمان کو تمام نیکیوں اور بھلائیوں کی جڑ قرار دی ہے، اس لیے کہ جو شخص اللہ پر ایمان اور اس پر استقامت دکھاتا ہے تو باقی کے مسائل سب اس کے تحت ہی آتے ہیں۔ اسی لیے یہ حدیث میں آتا ہے کہ التوحید رأس الطاعات، توحید جو ہے یہ تمام اطاعتوں کا سر ہے، اور اگر اس میں کسی قسم کی کمی ہو تو باقی چیزیں بھی جو ہیں وہ پھر اسی طرح ان میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو توحید کے بغیر جو ہے وہ جو نیکیاں ہیں، باقی کے انسان کی کاوشیں ہیں، محنتیں ہیں، وہ قابل قبول نہیں رہتی۔ اس لیے عقیدہ توحید جو ہے اس کی حفاظت بہت ضروری ہے، باقی عقیدے اس کے بعد آتے ہیں۔ تو اس حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو یہ کہا کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور پھر اس پر قائم ہو جاؤ۔ اس کے بعد اس سے اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 22۔ عن ابی عبداللہ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہما ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم، رواه مسلم۔ ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله۔ حضرت ابی عبداللہ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا
اور کہا کہ کیا اگر میں اگر تو مجھے یعنی آپ مجھے یہ دیکھیں کہ میں نے صلیت المکتوبات جو فرض نمازیں ہیں، صلوات المکتوبات وہ پڑھ لی ہیں، 5 فرض نمازیں، وصمت رمضان اور رمضان کے روزے رکھ لیے، وأحللت الحلال اور جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا اس کو حلال کر دیا، یعنی ان کو استعمال کیا حلال سمجھ کے، وحرمت الحرام اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا اس سے اجتناب کیا، ولم ازد علی ذلک شیئا اور اس پر میں کوئی اضافہ نہیں کرتا، یعنی مزید کوئی نیکی نہیں کرتا، ادخل الجنہ تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ قال نعم، ہاں، آپ سے فرمایا کہ ہاں تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو اس حدیث میں فرائض کی ادائیگی کے حوالے سے بات ہوئی ہے، یعنی فرض نمازیں جیسے ہمارے نماز میں بھی فرض، سنت، نفل، واجبات کی تقسیم ہے، اس میں کچھ رکعت جو ہیں وہ فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ سنت ہیں، کچھ نفل ہیں۔ تو اس میں سے اگر ایک شخص جو ہے وہ فرض رکعت پڑھ لیتا ہے اور رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے، نفلی روزے نہیں رکھتا لیکن حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے، تو وہ شخص بھی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یعنی یہ کم سے کم معیار یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کا اہتمام کرے، جتنا زیادہ وہ اہتمام کرے گا جتنا زیادہ وہ اہتمام کرے گا اتنا ہی وہ جنت کے بہتر درجوں کا مستحق ہوگا، زیادہ نیکیوں کا، اللہ کے قربت کا مستحق ہوگا۔ تو یہ حدیث جو ہے اس میں جو صحابی نے سوال کیا اور کہا کہ میں اس میں کوئی کسی قسم کا اضافہ نہیں کروں گا، تو اس سے بعض علماء نے یہ لیا ہے کہ یہ منیمم کرائٹیریا، اور اس میں آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ اور حج کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ بھی صاحب استطاعت پر فرض ہے، یعنی صاحب نصاب پر، اور حج بھی صاحب استطاعت پر، یعنی جس کے پاس اتنا اسباب ہوں، اتنے مال و اسباب ہوں کہ وہ سفر کر سکے بیت اللہ کا اور پیچھے رہ جانے والوں کی ضروریات کا بھی بندوبست کر کے جا سکے۔ تو اس لیے بعض اوقات انسان کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے یا کوئی اور اس کو مسائل ہوتے ہیں، تو کم از کم جو ہے وہ فرض نمازیں جو ہے اس کا ہمیں اہتمام کر لینا چاہیے، یعنی نمازوں میں بھی فرض رکعتیں جو ہیں وہ ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ سنتوں کا بڑا جو ہے نا وہ مقام ہے، اگر وقت نہ ہو، مثلاً عام طور پہ طالب علم جو ہوتے ہیں ان کے پاس کلاسز کا آپ کے یہاں ٹائم ٹیبل ایسا ہوتا ہے، آج تو خیر ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب آپ یونیورسٹی آ جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے نا وہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو میں پہلے بھی کلاس میں کہتا رہا ہوں کہ کم از کم فرض پڑھ لینے چاہیے، ٹھیک ہے، اور اگر وقت مل جائے تو سنتیں بھی پڑھ لیں، نہیں ملا تو کم از کم فرض پڑھیں، اور اسی طرح نماز چھوڑنے کی بجائے کہ انسان نماز کو تاخیر کا شکار کر دے پھر آخر کار بھول جائے اور چھوڑ دے، تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ دو نمازیں اکٹھی کر لیں، مثلا ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء، بالکل اس کی شریعت میں اجازت ہے، اور خاص طور پہ جب جس طرح کی صورتحال میں آپ ہوتے ہیں کہ اسپیشل کلاس چھوڑ کے بعد کا جانا مشکل ہوتا ہے، تو ظہر اور عصر اکٹھی کر لیں، اور اسی طرح مغرب اور عشاء اکٹھی کر لیں، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اکٹھی کی۔ تو یہ آج کی دو احادیث تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اس کا آپ مطالعہ کریں گے تو پھر اس میں اگر کوئی سوال ہوگا تو ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے، ابھی بھی میں آپ کو الاؤ کروں گا تو اس سے ہم بات چیت کر سکتے ہیں۔ تو آج کی کلاس کے لیے یہی دو احادیث میں نے منتخب کی تھیں، اس کو آپ اپنے طور پر بھی دیکھیں گے، اور
کوشش کریں گے کہ جو اس کی کمنٹری ہے اس کو بھی آپ پڑھیں.